ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ اسے بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ تو دوستو، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے نبی، آپ تمام جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ آپ مجھے بھی سکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ اے بندہ خدا، یہ شوق چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت کر، اس سے تو بہت مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے تیری جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے یہ خواہش چھوڑ دے۔ لیکن وہ آدمی بہت ضد کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے مالک، تیرا یہ بندہ یہ فرمائش کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اسے میں بولیاں سکھا دوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ بہت مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم اس کا دل تو نہیں توڑ سکتے، آپ اس کی خواہش پوری کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت تو مل گئی ہے، لیکن میں تمہیں پھر سے کہتا ہوں کہ تم اس خواہش کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو، یہ خواہش چھوڑ دو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بولیاں سیکھنے کی خواہش چھوڑ دوں گا، لیکن آپ مجھے ان دو جانوروں کی بولی کو سمجھنے کی طاقت دے دیں جو میرے گھر میں ہیں، ایک مرغ اور دوسرا میرا کتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا، میں نے تجھے دے دی، تو ان کی بولی کو سمجھ سکے گا۔ وہ شخص گھر جاتا ہے، بیٹھتا ہے، کام کرنے والی آتی ہے، وہ دسترخوان کو جھاڑتی ہے، اس میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا باہر کو گرتا ہے جس پر مرغ چھپٹا مار دیتا ہے، تو کتا اس مرغ سے کہتا ہے کہ تو بڑا ہوشیار ہے، تو بڑا ہی لالچی بھی ہے، کیونکہ تو اپنا دانہ بھی چگ لیتا ہے اور یہ روٹی ہمارے حصے کی ہوتی ہے، یہ بھی تو چھین لیتا ہے، ایسا نہ کر۔ تو مرغ کہنے لگا کہ کیا ہوا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، وہ مر جائے گا تو خوب گوشت کھائیو، تیرے مزے ہو جائیں گے۔ یہ سب باتیں وہ شخص سن رہا تھا، وہ سن لیتا ہے اور جلدی سے جا کر گھوڑے کو کھولتا ہے اور بازار میں لے جا کر فروخت کر دیتا ہے۔ وہ اس چیز سے خوش بھی تھا کہ چلو نقصان سے بچ گیا۔ واپس آتا ہے گھر، اگلے دن پھر سے وہ دسترخوان جھاڑتی ہے جس میں سے روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے۔ مرغ پھر سے وہ ٹکڑا لے لیتا ہے جس پر کتا سے کہتا ہے کہ تو نے پھر سے وہی حرکت کی ہے، تو نے جھوٹ بھی بولا ہے، تو نے کہا تھا کہ کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا، وہ تو نہیں مرا، مالک اسے بیچ کر آ گیا۔ تو مرغ کہنے لگا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، مالک کا گھوڑا یہاں نہیں تو کہیں اور مرا ہوگا، جس نے لیا ہے وہ اپنی قسمت کو رو رہا ہوگا۔ بہرحال تو فکر نہ کر، کل ہمارے مالک کا اونٹ مرنے والا ہے، پھر تو خوب گوشت کھائیو، تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ جب مالک یہ بات سنتا ہے تو وہ فوراً سے اونٹ بھی لے جا کر اس سے بھی فروخت کر دیتا ہے۔ اب وہ شخص خوش ہو رہا تھا کہ چلو میں نقصان سے بچا جا رہا ہوں۔ اب وہ اگلے دن پھر وہی کام ہوتا ہے، مرغ روٹی لے لیتا ہے، کتا پھر سے مرغ سے پوچھتا ہے کہ تو کب سدھرے گا، تو کیوں اتنا جھوٹ بولتا ہے، تو نے کہا تھا کہ اونٹ بھی مرے گا اور میں گوشت کھاؤں گا، لیکن اونٹ تو نہیں مرا، مالک اسے بھی جا کے بیچ آیا۔ تو مرغ کہنے لگا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اونٹ یہاں نہیں تو کہیں اور جسے مالک نے بیچا ہے اس کے پاس مرا ہوگا۔ بہرحال تو فکر نہ کر، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر مالک اس کے مرنے پر کچھ روٹیاں اور گوشت تقسیم کرنے کا اہتمام کرے گا، تب تیرے مزے ہی مزے، جتنا چاہے گوشت ہڈیاں کھائیو، تیرے مزے ہوں گے۔ مالک یہ بات سنتا ہے تو وہ غلام کو بھی کسی شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر فروخت کراتا ہے۔
آتے ہی سوچتا ہے کہ یہ تو میرا بہت فائدہ ہو گیا۔ اگر مجھے یہ زبان نہ آتی، مطلب کہ اگر میں یہ سمجھ نہ سکتا کہ یہ کیا بولتے ہیں، تو میرا کافی نقصان ہو جاتا۔ چوتھے دن کتے نے مرغ کو گھورتے ہوئے کہا کہ کب تک تیرا یہ ڈرامہ چلے گا، تیری دروغی کب تک چلے گی؟ تو مرغ نے کہا کہ تھوڑا صبر کر، اب کل ہمارا مالک مرنے والا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ اپنے آپ کو کس سے فروخت کرے گا، اپنے آپ کو ملک الموت کے شکنجے سے کیسے بچائے گا، اور جب وہ مرے گا تب اس کے رشتہ دار کافی کھانا دیں گے، دیگیں چڑھیں گے، تیری موجیں ہوں گی، جتنا چاہے کھائیو۔ وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا جو مال تھا، اگر وہ اس کا نقصان ہو جاتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ جسم و مال کا ضیاع ہونا جان کا صدقہ ہے، لیکن یہ بیوقوف یہ چیز نہیں سمجھ پایا۔ ہاں، اگر اس کے یہ 2 چیزیں 3 چیزیں ضائع ہو جاتی تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ جب مالک یہ سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بچا لیجیے۔ وہ سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ملک الموت سے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تجھے پہلے سمجھایا تھا، لیکن تو نہ مانا۔ اب میں صرف تیرے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ میں اتنا تو نہیں کر سکتا کہ میں ملک الموت کو روک سکوں، لیکن تیرے لیے دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ اللہ تجھے ایمان سے نواز دے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ اس شخص کو خون کی الٹی ہوتی ہے اور آنکھیں پھر جاتی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں پھر جاتی ہیں، بے ہوش ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگ اسے 4 کندھوں پر اٹھا کر گھر لے کر جاتے ہیں، پر وہ شخص فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی موت کا علم ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کی گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو رحم کرنے والا مہربان ہے۔